اخوت فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا قرضہ حسنہ کا پروگرام کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور حضرت واصف علی واصف صاحب کے اس قول کی عملی تصویر ہیں۔ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا۔ میں نہایت ادب سے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، جناب بابا محمد یحییٰ خان صاحب، دیگر تمام محترم مقررین، مہمانان گرامی اور حضرت واصف علی واصف کی زلف گرہ گیر کے اسیر، وہ میں ایک گفتگو سن رہا تھا تو میرے کانوں میں میر کا ایک شعر گونج رہا تھا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو واصف صاحب کی محبت میں کشاں کشاں جو لوگ چلے آئے، یہ ایک بہت بڑا خراج عقیدت، خراج تحسین ہے۔ میں بڑی محبت سے گزشتہ مقرر سے اختلاف کروں گا کہ حکومتوں کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ لوگ زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے یہاں پر آنا، اس محفل میں شریک ہونا بھی باعث سعادت ہے، لیکن میری خوش قسمتی کہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ کو اظہار خیال کرنا ہے۔ تمام مقررین اس امر پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی حوالے سے واصف صاحب کی محفل میں جگہ ملی، اور میں اپنی بے بساطی اور بدقسمتی کا اظہار کروں گا کہ مجھے ان کی محفل میں جگہ نہ مل سکی۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میں ان کی کتابوں کے ورق ورق، سطر سطر اور لفظ لفظ کے توسط سے ان کی محفلوں میں شریک ہوتا ہوں۔ بڑے لوگ زمان و مکان میں قیود نہیں رہتے، ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے، اور ہر شخص ان کی بارگاہ میں داخل ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ بس کچھ ادب کا تقاضا ہے، کچھ خود میں ڈوبنے کی تمنا ہے، تو ان سے رسائی میں سمجھتا ہوں آج بھی ہو سکتی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ میں ہر دوسرے تیسرے روز ان کی محفل میں بیٹھتا ہوں۔ جب رات کو کسی تھکے ہوئے ویران لمحے میں میری ہمت جواب دے جاتی ہے، اور پھر کبھی صبح کے وقت جب سورج کی کوئی کرن مجھے جگانے آتی ہے، تو میں یا ان کی کتاب اٹھاتا ہوں یا سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے توسط سے ان کے در نیاز پہ دستک دیتا ہوں، اور زندگی کے بہت سے راز مجھ پر منکشف ہونے لگتے ہیں۔ میں پھر سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ مولانا روم نے کہا کہ عشق کے 70,000، عشق ایک شہر، ایک بستی ہے جس کے 70,000 گلیاں، ہر گلی کے 70,000 موڑ، اور میں نہ جانے پہلی گلی کی پہلے موڑ پر ہی حیران و ششدر کھڑا ہوں۔ ہمیں نہیں علم کہ واصف صاحب اس شہر عشق کی کس گلی کے کس موڑ پہ کھڑے تھے، لیکن جہاں بھی کھڑے تھے وہ سرخرو تھے۔ میں بظاہر اخوت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں۔ الحمدللہ اخوت مواخات مدینہ کی درخشاں روایت سے چنا گیا ایک موتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک
صاحب ثروت صاحب حیثیت شخص ایک ایسے شخص کو اپنا دوست ساتھی اور رفیق بنا لے جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، اور پھر اس مواخات اور بھائی چارے کے رشتے کا توسط سے ایک نئی دنیا تعمیر ہوئی جسے آج ہم ریاست مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مواخات مدینہ محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ حیات ہے۔ اسے آج بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ آج آدھا پاکستان اگر دولت مند خوشحال صاحب ثروت ہے اور آدھا پاکستان بے وسیلہ کم حیثیت غریب مفلس نادار، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان اور یہ پاکستان آپس میں مل جائیں۔ ادھر سے کوئی شخص کہے ادھر سے کسی شخص کو کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر مواخات مدینہ کی اسی درخشاں روایت کو دہراؤں گا، اور یوں ہم ایک نیا خوبصورت اچھا معاشرہ بنا سکیں گے۔ وہی معاشرہ جس کی چاہ میں، جس کی امنگ میں، جس کی جستجو میں واصف صاحب نے زندگی گزار دی۔ تو یہ اخوت قرض حسن کا ایک وسیلہ 40 لاکھ خاندانوں کو قرض حسن دیا، الحمدللہ۔ لیکن اصل میں یہ جو بھی فلسفہ ہے یہ مواخات مدینہ اور اس کے بعد واصف صاحب جیسے بزرگوں کی نظر کا فیض ہے۔ انہوں نے جو کچھ سکھایا، کہا، لکھا وہ ہم تک پہنچا، اور پھر وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ مکتب کی کرامت ہے، یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جو کچھ یہ سیکھا گیا یہ مواخات مدینہ اور پھر ان بزرگوں کی توسط سے ہم تک پہنچا۔ صرف 2-3 باتیں واصف صاحب کی جو میری زندگی پر ہمہ وقت طاری رہتی ہیں اور میں ان کے سحر میں گھرا رہتا ہوں، جو بات میں دن میں شاید کئی دفعہ دہراتا ہوں، وہ واصف صاحب کا یہ قول ہے کہ انسان غم کا شکار اس لیے ہے کہ وہ وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے۔ صرف اسی ایک مصرع میں، صرف اسی ایک فقرہ میں پوری دنیا کے دکھوں کی وجوہات اور اس کا حل بتا دیا۔ وقت سے پہلے، ضرورت سے زیادہ۔ ہم کہتے ہیں دولت مل جائے آج ہی، اقتدار مل جائے آج ہی، طاقت مل جائے آج ہی، میں صاحب ثروت ہو جاؤں آج ہی۔ ضرورت سے زیادہ۔ ایک گھر کافی نہیں، 2 چاہیے، 2 نہیں 4 چاہیے، ایک گاڑی نہیں 2 گاڑیاں۔ تو یہ وقت سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہر وقت متعین ہے ہر کام کے لیے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں آج ہی۔ اور پھر کیا ضرورت ہے تن ناداں کو، انسان کو کیا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہم اپنی ضروریات سے زیادہ بڑی گٹھڑیوں کا بوجھ اپنے سر پر لادنا چاہتے ہیں۔ تو یہی ہمارے دکھ کا باعث ہے، یہی ہمارا غم ہے کہ ہم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مانگنے لگتے ہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، یہ بات واصف صاحب جیسا ہے صوفی یا درویش ہی کہہ سکتا ہے جو اس کشمکش سے گزرا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے درویشی اختیار کی، لیکن کوئی درویش ایسا نہیں جس نے بادشاہت کی چاہ کی۔ یعنی انہوں نے چند الفاظ میں یہ راز فاش کر دیا کہ بادشاہت اور درویشی میں کیا فرق ہے۔ پھر ان کی ایک اور بات جو یقین کی بات ہے، جو امید کی بات ہے، صبح و شام نہ جانے کون لوگ ہیں جو ہم سے ہمارا یقین چھینتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قومیں اور تہذیبیں
غربت سے فنا نہیں ہوتی، مال و دولت کے نہ ہونے سے زوال آشنا نہیں ہوتی، یقین چھن جائے تو انتشار کا شکار ہوتی ہیں، امید باقی نہ رہے تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اور جب بھی کبھی کو مجھ سے میرا ایمان، یقین، امید چھینتا ہے تو مجھے تھپکی دینے کے لیے واصف صاحب کی یہ تحریر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ میرے سارے دکھ کم ہو جاتے ہیں، میری ساری مایوسیاں دھل جاتی ہیں، میری ساری الجھنیں ہوا ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہ سب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کل کا سورج طلوع ہونا ہے یا نہیں، جھوٹے لگتے ہیں، چھوٹے لگتے ہیں، اور میں ایک بار پھر سے استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے پھر سے افق کے اس پار روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو مجھے واصف صاحب کی محفل میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں، اور انہی باتوں سے میں طاقت اور جلا پاتا ہوں۔ آخری چیز، اخوت قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام الحمدللہ، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس فلسفہ کی فتح ہے جس کا نام مواخات ہے، اور یہ اس تصور کی فتح ہے جس میں سود سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صدقہ بڑھاتا ہوں، سود کو کم کرتا ہوں۔ تو اس کا اگر اس عہد حاضر میں کسی نے مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ اخوت کے ان 40 لاکھ گھرانوں سے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ تم مواخات کی شاہراہ پہ چلے تو کیسے ظلمت کے، جہالت کے، غربت کے بت تمہارے قدموں میں ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اخوت نے قرض حسن کے بعد ایک اور چھوٹا سا کام کیا۔ ہم نے کہا کہ اگر قرض بغیر سود کے ہو سکتا ہے تو تعلیم بغیر فیس کے ہونی چاہیے۔ وہ مائیں جن کے پاس زیور ہیں اپنے زیور بیچ کے بچے کو پڑھا لیتی ہیں، جس ماں کے پاس زیور نہیں ہے اس کا بچہ کس دن پڑھے گا؟ اور کون نہیں جانتا کہ علم ہی تو نور ہے، علم ہی تو مشعل ہے، علم ہی تو شمع ہے، علم ہی تو زاد راہ ہے۔ تو آج سکہ رائج الوقت یہ ہے کہ پہلے 10 لاکھ روپے جمع کراؤ اور پھر کمرہ جماعت میں داخل ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اس اصول سے انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ، پڑھو، علم کے نور سے خود کو روشن کرو۔ 5، 10، 15، 20 سال بعد جب یاد آئے کہ کسی نے محبت سے ہاتھ تھاما تھا تو پھر فیس ادا کر دینا۔ تو لانگ ٹرم قرض حسن کی بنیاد پر بنایا گیا ادارہ، میری خوش قسمتی ہے ہماری دوستوں کی کہ کاشف صاحب وہاں پر تشریف لے کر آئے۔ وہاں پوری پاکستان کے 1000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، مختلف ہمارے جو کیمپسز ہیں، ہر صوبہ کے ایک کمرہ ہم نے بنایا۔ اس کمرے میں ڈارمیٹری جہاں پر رہائش ہے، 4 بستر ہیں، ایک بچہ پنجاب کا ہے، ایک سندھ کا ہے، ایک کے پی کا ہے، ایک بلوچستان کا ہے۔ چھوٹا سا پاکستان ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ پس منظر یہی ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہماری زوال کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہو گئے۔ تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم پاکستان کو پاکستان بنانا کی خواہش میں مصروف ہیں۔ اور وہیں پر ہم نے ایک اور بھی فیصلہ کیا کہ عہد حاضر کے سب سے بڑے صوفی واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے بھی ان بچوں کو آشنا کریں۔ وہ بچے دراصل ہماری سکسیشن پلاننگ ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ اخوت کے بعد کیا ہوگا، اس ادارے کو کون چلائے گا؟ تو ہم نے کہا کہ پہلے تو وہ غالب کے شعر کا سہارا لیا کہ آ کے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد، کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد۔ لیکن وہ ایک شاعرانہ انداز تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ 10، 20، 50 ہزار بچے ہم نے کہا ایسے گود میں لیں، ان کی پرورش کریں اور ان کو مواخات مدینہ حرف بحرف سکھائیں، حفظ جاں بن جائے ان کے لیے۔ تو یہ
ایک سکسیشن پلان تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ درد، وہ دکھ، وہ غم، وہ دانش، وہ فہم، وہ فراست اور وہ بے کلی، وہ بے چینی، وہ احساس، وہ تفکر، وہ فکر جو واصف صاحب کی شخصیت کا خاصہ ہے، اس کا کچھ حصہ ان تک پہنچے. تو ہم نے اپنی وہاں پر لائبریری میں واصف صاحب کے نام سے ایک واصف کارنر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں یہ کتابیں بھی ہوں گی، یہ ویڈیوز بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور قطرہ قطرہ، کرن کرن، جتنی بھی روشنی واصف صاحب نے پھیلائی وہ مجتمع اور مرتکز ہو کر ان بچوں کو نور سے آشنا کرے گی. تو میں درخواست کروں گا کاشف صاحبزادہ کاشف محمود صاحب سے اور ان کے توسط سے تمام ہمارے معزز مہمانان گرامی سے اور آپ سے کہ آپ اس گوشہ واصف کے لیے دعا کریں اور کبھی وقت ملے تو وہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ واصف صاحب کی سوچ اور فکر کیسے جدید نسل کو متاثر کر کر اس راستے پہ لے کر آ رہی ہے جس کا راستہ صوفیوں نے بتایا، درویشوں نے بتایا، اور جو راستہ خاک مدینہ، ابھی بڑی خوبصورت بات کہی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ خاک مدینہ و نجف. تو خاک مدینہ اور نجف کے توسط سے شخصیتیں تعمیر ہوتی ہوئی آپ دیکھیں گے واصف صاحب کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ. تو میں اجازت چاہتا ہوں، ایک میں اور بھی گستاخی کہ بابا یحییٰ صاحب کی موجودگی کے باوجود میں وقت سے پہلے رخصت مانگوں گا. مجھے کہیں وعدہ کیا ہوگا کہیں پہنچنے کا، تو اس وعدے کا بھی مجھے پاس ہے. تو آخری چیز میں ایک شعر آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. یہ شعر ویسے تو غزل کا شعر ہے لیکن مجھے یہ نعت کا شعر لگتا ہے، نہ جانے کیوں. تو واصف صاحب کو یاد کرتے ہوئے میں یہ نعتیہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلے. بہت شکریہ.